الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی تعریف اور کبریائی اور اس کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، سید ولد آدم، خاتم النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیوں اور دوستو، سن 2023 کا آغاز جلد ہی ہونے والا ہے، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کی مناسبت سے ہمارے سماج اور معاشرے میں جہاں بہت ساری بدعتیں موجود ہیں اور ان بدعتوں کو اپنانے والے جہاں کفار و مشرکین بھی ہیں، انہی کی صفوں میں کچھ نام نہاد مسلمان بھی شامل حال ہیں۔ لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس نئے سال کی آمد پر اسلامی شریعت نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے، کیا پیغام دیا ہے، ہمارا اس نئے سال کی آمد پر کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں چند ہدایتیں، وصیتیں آپ تمام احباب تک پہنچانا چاہوں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ میرے بھائیوں، یہ رات و دن کا آنا اور جانا، یہ لیل و نہار کی گردش، سال کا ختم ہو جانا، نئے سال کا شروع ہو جانا، ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، جن کے بارے میں خلوتوں میں رہ کر کے، تنہائیوں میں رہ کر کے ہمیں غور و تدبر کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کے اختلاف میں، رات کا آنا دن کا آنا، ان تمام کے گردشوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، جو ہوشیار ہیں، دانش مند ہیں، جو مقصد حیات اور مقصد زندگی کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ نیا سال شروع ہونے کو ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے سماج میں نہ تو اس کی شروعات دینی خدمات یا سماجی خدمات کے حوالے سے ہو، نہ دینی خدمات انجام دینے کا کوئی طلب پیدا ہوتا ہے، نہ تو سماجی خدمات انجام دینے کی کوئی شعور ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کے خلاف رقص و سرور، ناچ گانے اور بدعت و خرافات اور نہ جانے کون کون سی برائیاں، فحاشیت اور عریانیت اسی نئے سال کے دامن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ زناکاریاں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، ناچے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر روپے پیسے خرچ کر کے ایسے ناچنے والوں کو، گانے والیوں اور گانے والوں کو بلا کر کے اور نچوایا جاتا ہے، گوایا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر کے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے آج کا یہ مسلمان۔ یہ رات و دن کی گردشوں میں، سال کے آنے اور جانے میں ہمارے لیے، عقل مندوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو موت سے قریب کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی، والضحی والعصر، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے فجر کے وقت کی، والفجر والعصر، اور عصر کے وقت کی، زمانے کی، ان تمام ایام کے قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو بتایا ہے کہ جو زندگی اللہ نے تمہیں دی ہے اسے غنیمت سمجھا جائے اور اس کے ہر پل سے فائدہ اٹھایا جائے۔ در حقیقت حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو ان اوقات کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی، انسان خسارے میں ہے اگر انسان نے وقت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، در حقیقت وقت سے فائدہ اٹھانے والے یہ اہل ایمان ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور حق بات بولتے ہیں اور سچ باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بھرپور فائدہ در حقیقت ایک مومن ہی ان اوقات سے اٹھاتا ہے۔ تو مومن کا یہ نظریہ ہوتا ہے، مومن کا یہ خیال اور اس کی منشا ہوتی ہے کہ یہ دنیا مقصد حیات، اس دنیا میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ایک قلیل مدت، تھوڑی سی مدت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کی شکل میں دی ہے، اس کو کس کام میں لگانا ہے،
حقیقی مومن اس کو سمجھ کر کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، جو ظاہری طور سے مسلمانوں کے زمرے میں شریک ہوتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے مال و جائیداد کو حقیقی دولت سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر عیش پرستی کو ہی حقیقی مقصد اور حقیقی زندگی سمجھ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ بطور تذکیر، بطور یاد دہانی کے میں آپ تمام لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں، جو لوگ نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، یہ در حقیقت خوشی کا جشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو موت کا جشن ہے۔ گویا کہ انسان اپنے موت کی، اپنے وفات کا جشن منا رہا ہے۔ جیسے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ گویا کہ برتھ ڈے نہیں بلکہ اپنی ڈیتھ ڈے مناتے ہیں، موت کے دن کی اور موت کا وقت اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی بندے کے حق میں 50 سال 60 سال زندگی مقدر کر دی ہے تو جس طرح اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اگر 1 سال کا ہو گیا تو گویا کہ اگر 60 سال اس کی زندگی میں اللہ نے ایام رکھے ہیں تو گویا کہ 1 سال اس کی زندگی سے کم ہو گیا۔ تو جس طرح آدمی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، وہ موت کے قریب جا رہا ہے، اس کی زندگی کے خاتمہ ہونے کے قریب ہے، قیامت کے قریب ہونے کی دلیل ہے، دنیا کے ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انسان کو ایسے نئے سال کی آمد پر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا ہم نے ماضی میں کیا کیا، گزشتہ سال کو ہم نے کیسے گزارا، کیسے گنوایا، نیکیاں کی کہ نہیں کی، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیے کہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیے کہ نہیں، اپنے والدین کے ساتھ اگر ناروا سلوک کرتا رہا تو اب محاسبہ کر کے اپنے اعمال کا اور اس سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی نیا سال ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، تم موت کے بالکل قریب پہنچ رہے ہو، قبر کے بالکل قریب پہنچ رہے ہو۔ یہ ایام جو آتے ہیں، سال جو آتے ہیں، در حقیقت انہی چیزوں کے اندر ایک عظیم پیغام ہوتا ہے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اس قدر دنیا پرستی کے شکار ہیں، قبر پرستی کے شکار ہیں، ہوس پرستی اور نفس پرستی کے شکار ہیں، بدعت و خرافات کو ہی حقیقی چیز سمجھ کر کے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں اور اسی کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا تھا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِهِمْ فِي بَطْنِهِ وَدِينُهُ هَوَاهُ، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر، ایک ایسے ایام آئیں گے لوگوں پر کہ لوگوں کا مقصد صرف پیٹ پالنا ہو جائے گا، صرف کھانے کے ارادے اور پینے کے ارادے، صرف پیٹ بھرنا ہی ان کی منشا ہوگی، صرف کھانا ہی ان کا مطمع نظر ہوگا، پیٹ پرستی ہی ان کا طریقہ ہوگا، اور وہ دینہ ہوا، اور ان کی خواہشات ہی ان کی دین ہوگی، جو ان کی خواہش میں آئے گی وہی دین کا حصہ ہوگی۔ آج آپ دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ واقعی یہ چیز آج کے سماج و معاشرے پر فٹ آ رہی ہے کہ آج لوگ کس قدر دین سے دور ہیں، نہ روزے رکھنے کی پرواہ ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی فکر ہے، نہ صدقہ و خیرات دینے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر ہے، بس عیاشیاں ہیں، بس کھانے اور پینے کی فکر ہے، بس ڈھابے اور ہوٹلوں کے شکار ہونے کی فکر ہے، بس صرف پیٹ پرستی ہے، لے دے کر کھانا اور پینا ہے، یہی مطمع نظر اور یہی انسان کی زندگی کا مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں افسوس کرنا ہوگا اور کہ ہم نے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم مساجد کے کردار کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں، نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری فکر کہاں تک ہے، ہمارے اندر ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی آخرت کو سنوارنے کے حوالے سے ہمارے اندر کتنا فکر موجود ہے۔ اگر یہ ساری فکریں دین کے حوالے سے اگر ہمارے اندر سے ناپید ہو چکی ہیں
ختم ہو چکی ہیں تو گویا کہ احساس مردہ ہو چکا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج یہی صورتحال ہے، دین کی رمق انسان کے اندر باقی نہیں ہے، صرف مال، المال المال، صرف مال کی ہوس ہے، صرف دنیا کی فکر ہے اور اسی میں مست ہے۔ آج آپ دیکھیں ایام کس قدر تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایام کس قدر تیزی کے ساتھ گزرتے نظر آ رہے ہیں۔ کب جمعہ آ جاتا ہے، کب جنوری کا مہینہ ختم ہوتا، کب فروری کا مہینہ ختم ہوتا، وہ دیکھو سوچتے سوچتے یہ سال بھی لمحے کے اندر ختم ہو گیا۔ یہ ہم اور آپ کو اب تنہائی میں سوچنا ہے کہ پچھلے جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک ہم نے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے نماز 5 وقتہ ادائیگی کی کہ نہیں کی، صدقہ کیا کہ نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے والے کون سے اعمال ہم نے انجام دیے ہیں۔ ہم پورا سال گزر گیا، اس سال میں ہم نے دین کے لیے کیا کیا، آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں، ہفتے کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اوقات اور گھڑیاں کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اگر یہ احساس دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور آج ہمیں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ کس قدر دن اور ایام تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ فتكون السنة كالشهر، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، والشهر كالجمعة، مہینہ جمعہ کے برابر ہو جائے گا، وتكون الجمعة كاليوم، اور جمعہ یعنی ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالذَّرْمَةِ بِالنَّارِ، اور 1 گھنٹہ یہ آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گا۔ آج یہی صورتحال ہے، ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہی فکر لے کر گزرنی ہے کہ اگر میری زندگی میں 60 سالہ متعین ہیں تو ہم کتنے سال کے ہو رہے ہیں، الٹی گنتی گن کر کے دین کی خدمات انجام دینے کی ضرورت ہے۔ آخرت کے لیے ہم کیا پیش کر رہے ہیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم اپنے نفس کا حقیقی محاسبہ کر کے اور اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ وقت اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے لوگ غفلت کے شکار ہیں، جس کی قدر و قیمت کو سمجھ نہیں رہے ہیں، جس کی قدر و قیمت کی اہمیت اور اس کا اندازہ انسان کے شعور اور ادراک میں نہیں آ رہا ہے، وہ چیز ہے الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور خالی وقت کا ہونا، وقت کا مل جانا، صحت و تندرستی کا ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، بطور تذکیر کے کہوں، یاد دہانی کے کہوں، آپ ایسے مریضوں کو دیکھیں، ایسے افراد کو دیکھیں، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، بیچارے کتنے ایسے ہیں آنکھیں نہیں ہیں، لولے ہیں، لگڑے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، قضائے حاجت کو اپنے طور سے پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ مر جائیں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے ہمیں بصارت دی ہے، عقل دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہر طرح کی نعمت سے الحمدللہ ہم مالا مال ہیں، لیکن اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کریں، اللہ کے لیے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی نہ کریں، اللہ کے سامنے دعا نہ کریں، قرآن و سنت کے فروغ اور اس کی ترقی میں اپنے مال کو، اپنی طاقت کو اگر صرف نہ کریں، تو سوال یہ ہے ہم کر کیا رہے ہیں؟
کہیں ایسا نہ ہو یہ عذاب آ جائے اللہ کا۔ دین سے غفلت کی بنیاد پر ایک ویڈیو آئی، کچھ لوگ اسی نئے سال کی آمد پر ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، زمین پھٹ گئی، زمین میں دھس گئے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہمیں ہر لمحہ یہی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کہیں معصیت کی بنیاد پر کوئی عذاب نہ نازل کر دے، کہیں یہ زمین میں دھس جائے۔ ان معصیتوں اور گناہوں کی بنیاد پر ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، ہم دنیا کے کاروبار کے اندر مشغول ہیں۔ میرے بھائیوں، نظام الاوقات بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، جس طرح سے آپ اپنے کاروبار کا نظام بناتے ہیں، کس وقت دکان کھولنی ہے، کس وقت بند کرنی ہے، ایسے ہی 5 وقتہ نمازوں کے لیے نظام بنائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظام بنائیں، وقت بنائیں، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ آج آپ سروے کر لیں، جائزہ لے لیں، جہاں بھی کوئی مدارس ہوں، ادارے ہوں، کالجز ہوں، یا اس طرح سے کوئی کمپنیاں ہوں، ان کے یہاں نظام ہوتا ہے، ان کے یہاں رول ہوتا ہے، اور اسی رول کے تحت وہ آپس میں محاسبہ کرتے ہیں، ہفتہ واری میٹنگیں ہوتی ہیں، ماہانہ مشورے ہوتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے کہ ہم نے ہفتے بھر کیا کیا، مہینے میں کیا کیا، سال کے ختم ہونے پر آنے والے سال کی پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندیاں بنتی ہیں، تب جا کر کے وہ معاشرہ اور وہ ادارے، وہ سوسائٹیاں اور وہ کالجز اور کمپنیاں جا کر کے کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر ہم اور آپ بھی کامیاب بننا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی سال کا، مہینے کا، ہفتے کا نظام ہونا چاہیے۔ تحریری شکل میں آپ نظام بنا کر رکھیں، اتنے وقت مجھے قرآن کے لیے دینا ہے، اتنا وقت مجھے اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے دینا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اتنا وقت نکالنا ہے، بچوں کی تعلیم پر اتنے خرچ کرنے کے لیے اتنا مال نکالنا ہے۔ یہ سارا ہدف اور ٹارگٹ جب تک ہم اپنی زندگی میں نہیں بنائیں گے، یاد رکھیں انفاق ہو جائے گی، دنیا سے ہم اور آپ چلے جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تمہاری جانچ کی جائے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ جب آپ کو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ کو رزلٹ دینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ اس کی مکمل تیاری کرتے ہیں تاکہ گرفت نہ ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے عقل میں آتی ہیں، دنیاوی چیزیں تو ہمارے سمجھ میں آتی ہیں اور ہم بڑے ہوشیار ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں، لیکن آخرت کے معاملے میں کیوں اتنے غافل ہیں؟ کیوں ہمارے اندر قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں ہمارے اندر قرآن و سنت سے لگاؤ اور تڑپ اور حوصلہ ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیمات دلانے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر اپنے بچوں کے تئیں ان کے آخرت کی تربیت کے حوالے سے ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دراصل انسان کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ انسان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ آپ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور آگے تم نے کیا بھیجا ہے اس کی فکر کر لو۔ آپ سوچ لیجئے، سال گزشتہ جو چلا گیا، ہفتے جو چلے گئے، مہینے چلے گئے، آپ نے قرآن کو کتنا وقت دیا؟ قرآن کی تلاوت میں کتنا وقت صرف کیا؟ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کا محاسبہ کتنا کیا؟ آپ نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا مدرسے میں پڑھا، کیا لکھا، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کبھی جائزہ لیا؟ ان کا جائزہ لیا جائے، اپنے بچوں کا، بچیوں کا، ان کو آزاد نہ رکھا جائے، یہ اعتماد نہ رکھا جائے میرا بچہ بڑا ہوشیار ہے، گناہ نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا، میری بچی غلطی نہیں کر سکتی۔ یہ بھول جائیے، آج کی یہ انٹرنیٹ دنیا، آج کا یہ سوشل میڈیا ایسے لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، نئی نسلوں اور نوجوان نسلوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ اپنے بچوں کو موبائل دیے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس
میرا بچہ گناہ نہیں کرے گا، سب اچھی چیزیں دیکھتا ہے. میرے بھائی یہ بھول ہے، بھول. محاسبہ کرے، تحقیق کرے، انہیں ڈانٹے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں میرا بچہ بڑا چھوٹا ہے، آگے چل کر سدھر جائے گا، اگر آپ نے ان کو بچپن میں پرورش نہ کی، اسے غلطی پر نہ ڈانٹا، تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر آپ کو پچھتانا ہوگا میرے بھائیوں. اس لیے خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اسی طرح سے ہم خود برے دوستوں سے بچیں، اپنی فیملی کو برے خاندانوں سے بچائیں، برے ساتھیوں سے بچائیں. اپنے بچوں کو ہر بچے کے ساتھ کھیلنے کی پرمیشن نہ دیں، بلکہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں. ورنہ اگر یہ برے ساتھیوں کی صحبت میں چلا گیا تو آپ بھی گئے تو آپ بھی برباد، اور بچے بھی گئے، نسلیں بھی گئی تو یہ بھی برباد ہو جائیں گی. اسی لیے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے گئے، تو پہلا جواب تو یہی ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری وجہ ہوگی ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جو جواب ہوگا وہ یہی ہم صرف گپ شراپے کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے لایانی باتیں کرتے تھے. ان چیزوں میں ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، برباد کر دیا. آج آپ دیکھیں واٹس ایپ، فیس بک پر چیٹنگ کرنے میں کتنا وقت ضائع جا رہا ہے، کتنا وقت فیس بک اور یوٹیوب اور دیگر چیزوں کے ناجائز استعمال کی بنیاد پر ہم کتنا وقت صرف کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے یہ ایام اس قدر تیزی سے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ آدمی اگر کبھی موبائل اٹھا لیتا ہے اور دیکھنا شروع کرتا ہے تو بسا اوقات گھنٹے چلے جاتے ہیں، اس کا اوقات اس قدر چلے جاتا ہے. مہینوں پر مشتمل کوئی کھیل ہوتے ہیں، کرکٹ اور ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کھیلنے والے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، دیکھنے والے کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. پورا ماہ اور مہینہ، سال برباد ہو جاتا ہے انسان کا. اس لیے میرے بھائیوں آپ کاروبار کیجئے، ترقی کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے. اپنا شیڈول بنائیں، اپنا شیڈول بنائیں اسی طرح جس طرح آپ بزنس کے لیے اپنا شیڈول بناتے ہیں. مسجد کو کتنا وقت دینا ہے، ہماری فلاں نماز فلاں وقت ہوگی. ہمارا تو دیکھیے دنیا کے اندر اگر سفر کرتے ہیں تو پوری پلاننگ ہوتی ہے. بھائی ناشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، گھر سے فلاں وقت نکلنا ہے، فلاں جگہ فلاں پارٹی سے ملنا ہے، فلاں وقت واپس ہونا ہے. نماز کی کوئی پلاننگ نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں کہ بھئی نماز کہاں پڑھنی ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، عبادت کہاں کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں خیر کے کام اور کیا کرنے ہیں اپنی زندگی میں، اس کی پلاننگ ہم کیوں نہیں کرتے. آپ اپنا ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لے کہ ہم مسجد کے لیے اپنی کتنی قربانی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے تئیں کتنی قربانی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور بیوی کے حقوق اور بیویاں اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کتنا وقت دے رہی ہیں. یہ ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور حساب و کتاب کا وقت آنے والا ہو تو حساب و کتاب کے وقت کے درمیان میں جو نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، جو گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت میں بھی اگر تمہیں تھوڑا بھی موقع مل جائے تو تم وہاں بھی ایک کھجور کا درخت لگا لو. مانا ہے کہ نیکی کر لو، کوئی نیکی کر لو، موقع ہاتھ سے جانے نہ دو. اس لیے جو ایام بچے ہیں اسے غنیمت سمجھتے ہوئے ایک ایک لمحے کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی فکر بنائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنا محاسبہ اور جائزہ لے کر کے اپنی آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نیک بنائے، صالح بنائے، قرآن و سنت کا دائی بنائے، 5 وقتہ نمازی بنائے، بچوں کی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے نہج پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.